اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ نحل ہم کر رہے ہیں، اس کا رکوع نمبر 6 آج ہم کریں گے، آیت نمبر جو کہ پارہ نمبر 14 میں ہے، آیت نمبر 41 سے تلاوت کو دیکھیں۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے اپنا وطن چھوڑ دیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بدرجہ بہتر ہے، کاش ان کو خبر ہوتی۔ الذی صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیات کا شان نزول دیکھیں کہ مومنین سابقین صادقین کا ہے کہ جنہوں نے کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے نہ صرف شہر مکہ بلکہ ملک حجاز اور سارے علاقہ عرب کو چھوڑ کر ایک دور دراز ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت تھی اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ کی تھی۔ جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ کی طرف چلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 12 مردوں اور 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں مکہ سے نکلا اور جہاز میں سوار ہو کر حبشہ کو روانہ ہو گیا۔ اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ کی بیوی سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوط اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ ان کے پیچھے اور بھی مسلمان یعنی کہ 83 مرد اور 18 عورتیں مکہ سے نکلے اور حبشہ روانہ ہوئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا مگر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہجرت کی جو بات آ رہی ہے اس کی شرائط کی بھی بات ہے کہ ہجرت کی 2 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ ایک راہ خدا میں ہجرت کرنا، یعنی ہجرت ترک وطن سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حصول۔ دوسری شرط یہ کہ مظلوم ہونے کے بعد ہجرت ہو، یعنی ظلم کا لفظ عام سب کے لیے، اگر ظلم جسمانی ہے، مالی طور پر، مذہبی طور پر اس طرح کا ہوگا تو ہجرت کر جانا ٹھیک ہے۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی اور اسلامی قوانین پر عمل کرنے میں مزاحمت کا خطرہ نہیں رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا وجوب نہیں رہا، البتہ جہاد کا حکم جو ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آج کے دور میں بھی اگر نان مسلم کنٹریز کی طرف صرف کمانے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے دین کی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کر رہے، نماز ہی نہیں پڑھے، وہ غلط ہے۔ ہاں اس نیت سے اگر جائیں کہ وہاں پہ اپنا بھی ذریعہ معاش ہے اور نان مسلمز کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں گے تو ان کے اپنے رزق میں بھی برکت ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 43 44۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کے قبل صرف آدمی ہی رسول بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجے کہ ان پر وحی بھیجا کرتے تھے تو اگر تم کو علم نہیں۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
علیہم ولعلہم یتفکرون، اور تم اہل علم سے پوچھو دیکھو، اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں، اور تاکہ وہ فکر کیا کریں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، مشرکین کے اعتراض کی بات کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت نبی نہیں۔ یہاں پہ آیت میں رجل کا لفظ آیا، اس سے یہ استدلال کیا گیا کہ نبوت مردوں ہی کے لیے محدود رکھی، اور کسی عورت کو اس منصب نبوت اور رسالت پہ فائز نہیں کیا گیا۔ کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول نہیں بنایا، اور نہ ان کی طرف وہی نبوت اور رسالت بھیجی۔ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جس وحی کا ذکر قرآن کریم میں آیا وہ وحی الہام اور وحی ولایت تھی، نہ کہ وحی نبوت اور رسالت، کیونکہ وحی کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیات کو دیکھیں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں، کہ ایسے لوگ پھر بھی اس بات سے بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے، یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ پڑے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، سو یہ لوگ اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے پکڑ لے، سو تمہارا رب شفیق مہربان ہے۔ یہاں پہ عذاب کی مختلف علامات جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں، اور 4 اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے ان پہ عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، زمین پھٹ جائے، الٹ جائے اور وہ نیچے دب جائے اور زمین کے اندر گھس جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ امکان نہیں کہ کوئی ناگہانی عذاب غیر محسوس طور پر آ جائے، اور اسی طرح سے اور ایسی جگہ سے ہے جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ مثلاً آسمان سے آگ برسنے لگے، یا اولے گرنے لگے، یا تیز آندھی طوفان بارش آ جائے جس سے یہ سرکش تباہ و برباد ہو جائے۔ مختلف اقوام ان غیبی عذابوں سے ہلاک ہو چکی ہیں، پھر کیوں اتنے بے باک ہو گئے لوگ۔ تیسری چیز یہ کہ خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے اور بالکل عاجز اور بے بس کرتے۔ اور چوتھی چیز یہ بتائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناگہانی بلا نازل کرے، بلکہ پہلے علامات اور آثار عذاب نمایاں ہوں، مرنے سے پہلے لوگوں میں بے چینی، خوف و ہراس پیدا ہو، پھر رفتہ رفتہ سب کو ہلاک کر دے۔ مثلاً قحط پڑ جائے، وبا پھیل جائے، دشمنوں کا تسلط آہستہ آہستہ قائم ہو جائے، اور اس طرح تدریجاً انسانیت ختم ہو جائے۔ تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اللہ تو کن کہے گا اور ساری یہ مشکلات پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آیات کا شان نزول تحریر کریں، آیت نمبر 41۔ دوسرا سوال ہے ہجرت کی شرائط تحریر کریں، آیت نمبر 41، 42۔ تیسرا سوال ہے کہ نبوت عورت کو ملی، آیت نمبر 43۔ اور چوتھا سوال ہے عذاب کی مختلف علامات تحریر کریں، آیت نمبر 45، 47۔ اور آخری سوال ہے کہ ہر چیز کے سجدے سے کیا مراد ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، یہ 3 آیات رہتی ہیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھا جس کے سائے کبھی ایک طرف کو کبھی دوسری طرف کو اس طور پر جھکتے جاتے ہیں کہ خدا کے تابع ہیں، اور وہ چیزیں بھی عاجز ہیں۔
वलिल्लाहि वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून। और अल्लाह ही की मती हैं जितनी चीज़ें चलने वाली आसमानों में और ज़मीन में मौजूद हैं, और बिलखुसूस फरिश्ते, और वो तकब्बर नहीं करते। आयत नंबर 50, यहाँ पे आपका छठा रुकू मुकम्मल हो जाएगा। यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफलून मा युमरून। और वो अपने रब से डरते हैं जो कि उन पर बालादस्त है, और उनको जो कुछ हुक्म किया जाता है वो इसको करते हैं। तो इन आयात में देखें, इन आयात में अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला के आसार बयान फरमाकर तमाम मौजूदात कायनात का फरमान पजीर होना, मती होना, ये बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि तकवीनी तौर पर हर चीज़ अल्लाह के सामने आजिज़ है और अल्लाह ही की मती है। हत्ता कि सायादार चीज़ों का साया भी उसी के हुक्म और कानून कुदरत के मुवाफिक घटता बढ़ता है या इधर उधर ढलता रहता है। कवानीन इलाहिया के अजायबात में से एक अजीब और गरीब मंजर इजसाम के साए का भी है। ये कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ज़ाहिर होता है, कभी गायब हो जाता है, कभी खड़ा होता है, कभी झुकता है, कभी दाहिने हाथ होता है, कभी बाएं हाथ। इसकी इन तमाम हालतों का कानून इस दर्जे कतई है, इस दर्जे यकसा और इस दर्जे मुंज सॉलिड है, यानी कि इसमें फ़र्क और फतूर पड़ने का कोई वहम गुमान भी नहीं हो सकता। चुनाचे जिस वक्त तक घड़ियाँ ईजाद नहीं हुई थी, यही साया घड़ी का काम करता था, इसी से धूप घड़ी जाती थी। आजकल भी मैदानों देहातों में जहाँ घड़ियाँ नहीं होती, देहाती जो है वो साया देख कर मालूम कर देते हैं कि कितना दिन चढ़ गया। तो आयत में साये का जिक्र करके मुनकरीन को तवज्जो दिलाई जा रही है कि ये हर वक्त तुम्हारे जिस्म के साथ साथ चल रहा है, हमेशा इस पर तुम्हारी निगाह रहती है। बस गौर करो कि इस हकीकत कि इसकी क्या हकीकत है, किस तरह ये शहादत दे रहा है कि यहाँ की हर चीज़ किसी मुदब्बिर और हकीम हस्ती के अहकाम के आगे सरबसजूद है। और इस कादर मुतलक ने जिस चीज़ के लिए जो हुक्म नाफिज किया, मुमकिन नहीं कि इसकी तामील में बराबर बाल बराबर भी इनहराफ हो। फिर कुछ साए जैसे बेजान चीज़ ही की तखसीस नहीं, बल्कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में जानदार चलने वाली चीज़ें हैं, वो भी सब अल्लाह के सामने आजिज़ हैं। तो यहाँ पर हर चीज़ के सजदे से यहाँ पर यह मुराद है कि हर शय अपने पैदाइश और नज़्म व ज़ब्त ख़ास पर चलने के लिहाज से कानून इलाहिया के ताबे है। यहाँ पर इनका सरताबी करना, कानून इलाहिया पर चलना और निज़ाम कुदरत के ताबे मुती होना ही इसी को सजदे से ताबीर फरमाया गया। तो हासिल आयात ये हुआ कि मखलूक छोटी हो या बड़ी, कोई सी भी हो, आलिम अरवा या आलिम इजसाम में कहीं पर भी हो, सब की सब अज़मत इलाही और कान कुदरत की मती है। इसलिए इंसानों का मनसब सवाए इसके कुछ नहीं कि अल्लाह की बंदगी की जाए और जो कुछ वो हुक्म दे रहा है इसको पूरा किया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं। जिस तरह निज़ाम कुदरत के हम तकवीनी तौर पर मुस्तक़र और महकूम हैं, अल्लाह ताला हमको तशरीही तौर पर भी अपने अहकामात का मती और फरमाबरदार बना कर रखे, अपनी हर छोटी बड़ी नाफरमानी से हमको बचा ले और ज़ाहिर में और बातिन में हमको शरीयत मुताहरा की कामिल पाबंदी नसीब फरमा दे। या अल्लाह, जिस तरह कायनात की हर चीज़ आपके हुक्म और कानून कुदरत की मुस्तक़र है, कोई निज़ाम कुदरत से सरताबी नहीं कर सकता। या अल्लाह, हम अशरफुल मखलूक़ात होकर आपके अहकाम की जो सरताबी और नाफरमानी करते हैं, ये हम गलत करते हैं। अल्लाह, हमें नेकी की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हमको अपने ऊपर इस तरह जुल्म करने से बचा लीजिए और अपनी अताअत कामला को हर हाल में हमें नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी रहमत और शफ़क़त से अपने हर छोटे बड़े अज़ाब से हमको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमको अपनी बदअमालियों पर तनबी नसीब फरमा, सच्ची तौबा और आपकी तरफ रुजू होने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें सही माने में इस्लाम और ईमान की बरकत से दीन और दुनिया में
आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए। मेरे मालिक, आपका बेइंतहा शुक्र और एहसान जिसने अपने फ़ज़ल व करम से हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला हमको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा नसीब फरमा दे। और ये कुरान पाक जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, इसके अहकामात को हमें पूरा अमल करने वाला बना दे, हमें अपना फर्मा बरदार बना ले और कुरान पाक में गौर व फ़िक्र की दौलत नसीब फरमा दे। और जो बात हमको मालूम नहीं, उलमाए दीन से पूछ कर इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमको सही अकायद, दीन की सही फ़हम और समझ अता फरमा और सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत आखिरी दम तक नसीब फरमा देना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात वल-मोमिनीन वल-मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।